گویا جیسے ماں کے ساتھ ہی زنا کیا اس نے۔ اور عرض کیا کہ اس میں اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہو تو بھی فرمایا اگر چاہے کہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی کیوں نہ ہو، اگر اس بارے بھی جھوٹی قسم کھا کے اس نے اس کو لے لیا تو اس کے ذمہ یہ گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ کے بندے گزرے ہیں جنہوں نے یہ حق و باطل کی جنگ، ابھی 10 محرم میں کیا ہے، یہ حق و باطل کی جنگ تھی نا جو واقعہ کربلا ہوا کہ آل رسول کٹ گئے لیکن باطل کے سامنے نہیں جھکے، سر تن سے جدا ہو گیا، عورتیں گھر سے بے گھر ہو گئیں، کہاں مدینہ سے کوفہ، کہاں کوفہ سے شام، پھر شام سے پھر مدینہ، پیدل سفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ میرے ساتھ بھی ہوا نا، ایک دفعہ میں کسی بس بات میں جو حق بات تھی وہی کہی، یہ قرآن کی آیت کا بعد میں پتہ چلا اللہ نے رہنمائی کی، گواہی اس کے حق میں دی جو بیگانہ تھا، خلاف اس کے کیا جو میرا اپنا تھا، ناراضگی ہو گئی تو اللہ ختم ہو گیا، نہیں تو نے اس کی بات کی ہے، میری بات کیوں نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں بھائی، بعد میں یہ آیت دیکھی تو سکون ہو گیا، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے حق ہی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھو سچ جو ہے اتنی بڑی بات ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالیٰ علیہ جب وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو والدہ نے جو زاد راہ دیا، بیچ اپنی ان کے اندر بنیان کڑتی کو میں اور کچھ 40 درہم دیا ان کو ساتھ لگا کے سی دیا کہ بیٹا جب یہ ختم ہو جائے گا پھر ان کو نکال لینا، کیونکہ جیب میں احتیاط تھی نا۔ تو راستے میں ڈاکہ پڑ گیا، جب ڈاکہ پڑ گیا تو ڈاکو نے سب کچھ لوٹ لیا، تو جب ان کے پاس ہے سب کچھ لے لیا تو کہا بھائی تیرے پاس کچھ اور بھی ہے؟ کہاں ہے، کیا ہے؟ وہ اندر میری والدہ نے 40 درہم سیے ہوئے ہیں وہ میری بنیان کے ساتھ۔ اب اگر فتویٰ لیا جائے تو جائز ہے جھوٹ بول دو بچ جاؤ، جہاں یہ ہے کہ کفر کی قید میں آ جاؤ، کہیں تمہارا سر قلم کر دیں گے یا اپنے کلمے کا انکار کر دو تو جان بچانے کے لیے انکار کر دو، مگر دل سے انکار نہیں کرنا، تو جان بچا لو، فتویٰ ہے۔ تو یہاں فتویٰ تھا کہ ٹھیک ہے بھائی نہیں ہے بس یہی ہے جو آپ نے لے لیا ہے تو بچ جاتے، لیکن کہا جی ہے، پکڑا تو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ تو یہ ہے کہ وہ کہا کہ بھائی اگر بیٹا تو جھوٹ بول دیتا تو تیرے یہ پیسے بچ جاتے۔ کہا یہی تو والدہ نے کہا تھا بیٹا حالات کیسے بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ ان کی اس بات پر ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ پورے قافلے کا لٹا ہوا سامان واپس کر دیا اور ان کا واپس کر دیا اور سارے طائب ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی توفیق عطا فرمائے، یہ حق و باطل کی جنگ جو ہے یہ جاری رہے گی، یہ جھوٹ سچ کی دنیا چلتی رہے گی، لیکن یہ ہے کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، وجال حق وزحق الباطل، جب حق آ جائے باطل چلا جاتا ہے۔ تو کئی مجالس میں ایسے ہیں، اللہ معاف کرے میرے جاننے والے ہیں، میرے گاؤں کے ہیں، وہ دوست یہاں کام کرتا تھا تو بیٹی کا کوئی مسئلہ بن گیا کچھ طلاق وغیرہ کا، تو لڑکے والوں نے قرآن پر سے جناب وہ زیورات اٹھائے، حالانکہ بالکل غلط، ان کا حق بنتا ہی نہیں تھا۔ کہا جی آپ رکھیں قرآن پہ ہم اٹھا لیں گے، قرآن پہ وہ زیورات رکھیں کہ اٹھا لی۔ میں نے کہا مجھے فون کر دیتے میں آپ کو طریقہ بتاتا، قرآن پہ کیوں رکھتے؟ ان کو کہتے اپنا کوئی معصوم بچہ لے کے آؤ، اس کے سر پہ رکھیں گے، اس وہاں سے اٹھاؤ، پتہ چل جاتا نا قرآن کی کیا قدر کی۔
ایسے ایک مجلس میں ہوا نا، میرے جاننے والے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ 50,000، یہ پرانی کو 25-30 سال پرانی بات ہوگی، 50,000 کی ویلیو تھی، تو دینے والے نے دے دیے تھے، لینے والے نے لینے کے بعد پھر مقدمہ کر دیا جی اس نے میں نے سے 50,000 لینے ہیں۔ وہ جناب پنچایت اکٹھی ہو گئی، بینک مینیجر بھی، بڑے جناب پڑھے لکھے آدمی بھی، وہ کہتا جی ٹھیک ہے آپ قرآن پہ رکھو میں اٹھا لوں گا۔ دینے والا کہتا ہے یار کوئی خدا خوف کرو، میں نے تجھے 50,000 دے دیا، کہتا جی نہیں دیا۔ آدمی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تم رکھو 50,000 روپے قرآن پہ، تم اٹھاؤ گے قرآن؟ میں اٹھاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں میرے عزیز کہتے ہیں کہ بھائی آپ سب کی باتیں میں نے سنی ہیں، وہ بڑے تگڑے آدمی تھے، مینیجر اور بڑے بڑے لکھے آدمی تھے، اور یہ بڑا غریب آدمی تھا، بہت مزدور غریب آدمی تھا، لیکن حق بات کہنے کی جرت تھی۔ اس نے کہا مینیجر صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، رانا صاحب، فلان صاحب، فلان صاحب، میری نظر میں آپ سارے ہی راجپال ہیں، ایک بھی غازی علم الدین نہیں ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا میں چودھری صاحب آپ نے 50,000 لینا ہے؟ کہتا ہے لینا ہے۔ کہتا ہے اپنا بچہ لے کے آؤ، اس کے سر پہ رکھیں گے، وہاں سے اٹھانا۔ کہتا ہے جی کیوں؟ میں قرآن سے اٹھاؤں گا۔ کہا ہم تیرے بچے کے سر پہ رکھیں گے۔ کہتا ہے وہاں سے نہیں اٹھاؤں گا، قرآن سے اٹھاؤں گا۔ میں کہا دیکھو سن لو جی جناب، جھوٹا ہو گیا، لتر پہ گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب دیکھنا کہ یار اتنی چودراہٹ اور اتنے بڑے لینڈ لارڈ بیٹھے اور میں غریب آدمی، میں کیا بات کروں؟ اس نے سب کو کہہ دیا تم سب راجپال ہو، غازی علم دین کوئی بھی نہیں ہے تم میں۔ تو اس کا بال بھی نہیں کر سکتے، بعد میں جرت تھی، ایمانی قوت تھی، کیا کر لو گے بھائی؟ لیکن حق آ گیا، ایسا آیا کہ جناب اس بیچارے کا 50,000 بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔